الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. میرے قابل احترام بزرگوں ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج 1 جنوری 2021 ہے، یعنی 2021 کا پہلا دن، نئے سال کا پہلا دن. اس موقع پر گفتگو اپنے مسلمان بھائیوں اور پھر ان کے طور سے مسلمان بہنوں سے کر رہا ہوں اور دیگر تمام عوام الناس جو میری اس بات کو سن رہے ہوں گے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعلان نبوت سے پہلے جو سن کی ترتیب تھی اسے سن عیسوی کہتے تھے، اس کو سن عیسوی کہتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو دن اور مہینے اور سال شمار ہوتے، اس ترتیب کو سن نبوی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سالوں کے حساب سے اس کو گنتے تھے. سن نبوی پہلا، سن نبوی دوسرا، سن نبوی تیسرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد جو سن چلا ہے اسے سن ہجری قمری کہا جاتا ہے. یہ باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ تمام صحابہ نے اس کی پھر تائید فرمائی، اور اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ مسلمانوں میں شرعی مسائل جو بھی ہیں وہ سن ہجری کے حساب سے ہوتے ہیں، اس لیے سن ہجری جاری ہوگا. تو سن ہجری کے حساب سے سارے مسلمانوں کے کام ہوتے ہیں. ایک سن عیسوی ہے، ایک سن نبوی ہے، ایک سن ہجری ہے. تو 1 جنوری 2021 یہ عیسوی سال ہے، جو ہمارے سال ہیں مسلمانوں کا اسلامی جو سال ہے، تو جن کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. پہلا مہینہ مسلمانوں کا اسلامی سال کا محرم ہے.
اور اس کے 12 مہینے ہیں اسلامی سالوں کے بھی، جو مسلمانوں کے کم و بیش مسلمان ہوں گے، تھوڑے مسلمان ہوں گے جن کو ان مہینوں اسلامی مہینوں کے نام باقاعدہ یاد ہوں گے۔ تو ہمارے مہینہ، پہلا مہینہ نئے سال کا محرم الحرام ہے، اور اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انگریزی سال جس کا آغاز جنوری سے ہو رہا ہے، جو کہ ہم پر مسلط ہے، اسے بھی ذہن میں رکھنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہماری انگریزی تاریخیں، ہمارے انگریزی حساب کتاب سارے جو دفتری حساب کتاب اور گورنمنٹ کے سارے حساب کتاب وہ جو انگریزی تاریخوں کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے ان کا یاد رکھنا بھی ہماری مجبوری ہے اور ہمارے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ سال جس کا تعلق شریعت کے احکام سے ہے، وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ہجری سال شمار ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آج کل بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلے سال کا لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلے سال بڑی اموات ہوئی ہیں، پچھلے سال بڑی بیماریاں لگی تھیں، پچھلے سال بڑی آفات آئی تھیں، جو لوگ پچھلے سال موجود تھے 2020 میں، ہمارے کئی رشتہ دار، ہمارے کئی عزیز آج موجود نہیں ہیں، 2021 میں نہیں ہے، اب 2021 کے بعد جب 2022 آئے گا پتہ نہیں ہم میں سے کون کون ہوگا اور کون کون نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل میں لوگ جب سال لگاتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو اصل بات یہ کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ 31 دسمبر کو اس کی جو رات ہے، رات 12 بجے کے بعد، اس نئے سال کی خوشی میں پاکستان میں بھی اور باہر کے ممالک میں بھی، اور خاص طور پر یورپی ممالک میں، ان میں مسلمان بھی شاد و نادر شریک ہو جاتے ہیں، اور بعض کا زیادہ تعداد میں مسلمان شریک ہو جاتے ہیں اس سال کی خوشی میں۔ اب یہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس خوشی میں فحاشی و عریانی ہوتی ہے، اس خوشی میں ڈانس ناچ رنگ ہوتا ہے، اس خوشی میں بے حیائی کا سیلاب امنڈ آتا ہے، اس خوشی میں پٹاخے چلائے جاتے ہیں، اس خوشی میں فائرنگ کی جاتی ہے، اور اس خوشی میں شراب و شباب کی مجلسیں سجتی ہیں، محفلیں سجتی ہیں، اور اس خوشی میں زناکاریاں اور بدکاریاں کی جاتی ہیں، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، ڈیک پر بلند آواز سے گانے لگائے جاتے ہیں۔ آج کل وہ فیس بک ہے اور نیٹ ہے، اس پر بعض لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اس پر گانے لگا کر بڑے جھوم جھام رہے ہیں کہ بڑی خوشی منا رہے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہو گئی ہے۔ ان کو ذرا نہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ ہمارا یہ سال ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عیسوی سن ہے، یہ تو ان کا سال ہے جو بڑے درجے کے ساتھ اس کو منا رہے ہیں۔ اپنا سال جب آتا ہے مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا اپنا سال شروع ہو گیا، ہمارا اپنا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ خوشی نہیں مناتے، یہ سوگ مناتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یکم محرم الحرام کو، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اب یہ خوشی کیسے منائیں؟ اب انہوں نے سوچا کہ خوشی منانے کا طریقہ وہ تو ہم سے غائب ہو گیا، ہم اگر خوشی منائیں گے، پٹاخے چھوڑیں گے، لوگ کہیں گے جی دیکھو، گانے بھی بند کر دیتے ہیں، پھر کہیں گے لوگ دیکھو جی ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا دکھ نہیں ہے، حالانکہ دکھ ہے، ان کا افسوس ہے، لیکن خوشیاں منانے کی اسلام نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے۔ جو اسلام نے معیار اور طریقہ کار وضع کیا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر مسلم قوموں کا طریقہ کار اختیار کرنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے مسلمان جو ان خرافات اور فحاشی و عریانی کی مجالس میں شریک تو نہیں ہوتے، لیکن نئے سال کی مبارکبادیں ضرور پیش کرتے ہیں۔ مبارکباد کی نئے سال کی، یو ہیپی ایئر، یو ہیپی ایئر، یہ سنا ہوگا، اور لوگ اس کو بڑے طرح کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس کا اسلامی شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے اور کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ سال آیا گزر گیا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب ہفتے جو دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں، سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وقت تو گزر جائے گا اور یہ گزر رہا ہے، تو اس میں مبارکباد دینے کی کون سی بات ہوئی؟ نئے سال کی مبارکباد دینی شریعت میں اگر ہوتی تو ہجری سال کی آغاز نہ ہوتی، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے، اور ان کا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوتا کہ صحابہ کرام کا یہ عمل جیسے باقی اعمال ان کے ہم تک پہنچے ہیں، یہ عمل بھی ہم تک پہنچ جاتا کہ وہ مبارکبادیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ حیران ہوں کہ عیسوی کو رواج دینے اور مشہور کرنے میں مسلمان جس طرح شریک ہیں، اسلامی سال کو رواج دینے اور اسلامی سال کے مطابق اپنے ماہ و سال جو ہے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اور ثانی ہجری کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا سال ہجری کو یاد رکھنا
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की निशानी है। इसलिए जहां जनवरी, फरवरी और मार्च वगैरह अंग्रेजी महीने आप सबको याद हैं और हिंदी महीने चैत्र, बैसाख, जेठ, हाड़ सब याद हैं, तो इसी तरह करके हम सबको इस्लामी महीने भी याद होने चाहिए कि उनका याद रखना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी अहकाम हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो इनके साथ वाबस्ता हैं। तो आप लोगों को याद होने चाहिए। इन महीनों में से बाद में लोग शादी नहीं करते, जैसे मुहर्रम उल हराम है, खुद लोगों ने अपने ऊपर पाबंदी लगाई है, इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई। ये इस्लामी साल का पहला महीना है, खुशी तो मनाते नहीं है कि अफसोस और शोक का महीना है। ये शिया हज़रात ज्यादा इसका अफसोस और शोक करते हैं, और सुन्नी हज़रात उनके साथ फिर मिलकर ये शादियां भी नहीं करते, ये निकाह भी नहीं करते, और इसको ऐप समझते हैं, जो कर ले उसके मुतालिक फिर तरह तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए मुहर्रम उल हराम और फिर सफर का जब महीना आता है, इसको लोग नौसत का महीना कहते हैं। हालांकि ये महीना भी अल्लाह ही का महीना है, इस्लामी महीना है। तो इसके मुतालिक लोगों का ये ख्याल है कि सफर जो है नाउज़ुबिल्लाह इसमें बीमारियां और परेशानियां और रास्तें जो नासिल होती हैं। और फिर इसी तरह के लोगों का जो ख्याल है, जो हमारे रस्म और रिवाज हैं, जो इस्लामी मुआशरा की बड़ी जरूरत है, और इस्लामी मुआशरा के साथ ये सारे रस्म और रिवाज टकराते हैं। हमारा मुआशरा, ये भी लोग कहते हैं कि दो ईदों के दरमियान शादी नहीं होनी चाहिए, दो ईदा ब्याह हो या तो फिर आबादी नहीं हो सकेगी। इसलिए ये लोगों की बातें हैं, ये इस्लाम का तस्वर नहीं है। इस्लाम ने जिंदगी के 24 घंटों में शादी करने और निकाह करने पर पाबंदी नहीं लगाई है, सिवाय उन औरतों के जिनको इद्दत गुजारनी होती है। तो इसलिए इस्लाम ने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो अपनी तरफ से पाबंदी लगा लेना ये भी मुनासिब नहीं है। हमारे रिवाज हैं, हमारी रस्में हैं, लेकिन एक तरफ शरीयत बता रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, सहाबा किराम की जिंदगी है, सलफ़ुस सालिहीन की जिंदगी है। हमारे लिए तो वो नमूना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अब इस्लामी महीने शरई मसाइल के लिए मालूम होना जरूरी है। मसलन अगर किसी औरत को तलाक हो जाए, तो या किसी का खामद फौत हो जाए और उसने इद्दत गुजारनी है, इद्दत का मसला है, तो इद्दत का मसला अंग्रेजी तारीखों पर तो नहीं होगा, इद्दत का मसला तो इस्लामी तारीखों पर होगा। अब जो अंग्रेजी साल है इसको 365 दिन है, अंग्रेजी साल के 365 दिन है, और इस्लामी साल जो है उसके 360 दिन है। तो ये सारा मसला जो है, इद्दत का मसला, फिर चांद का मसला, हज का मसला, रमजान का मसला, ईदों के मसले, ये हमारे इस इस्लामी महीनों के साथ और इस्लामी महीनों के चांद की तारीखों के साथ वाबस्ता है। तो अय्याम का मसला, इसी तरह करके हज के अय्याम का मसला, ज़कात की अदायगी का मसला, ये भी हिजरी साल का मसला है, इसमें अंग्रेजी साल नहीं चलेगा। इसलिए इस्लामी महीने और उनकी तारीखें भी मालूम होनी चाहिए। यानी सेकुलर और लिबरल लोग कहते हैं कि हम नया साल मनाकर लाइफ एंजॉय करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, जिंदगी का मजा लेते हैं। तो वो 25 दिसंबर को सालगिरह यानी बर्थडे जो होता है, जो क्रिसमस डे ईसाइयों का होता है, बाद लोग उसमें भी शिरकत कर जाते हैं और उसमें भी वो एंजॉय कर आते हैं कि हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और फिर आपने देखा होगा लिबरल लोगों की यहाँ कि आज अम्मी की बर्थडे है, फिर आज अबू की बर्थडे है, आज चाचा की बर्थडे है, आज ताया की बर्थडे है, फिर बेटे की बर्थडे है, फिर पोते की बर्थडे है, फिर बेटी की बर्थडे है। ये क्या है? ये इस्लाम का तस्वर नहीं है। इस्लाम ने इस बात की तालीम नहीं दी, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारा तशक्कुस नहीं है। हमारी तहजीब व तमद्दुन अलग है, हमारा तशक्कुस अलग है, इस्लामी सीरतों किरदार अलग है, रसूलुल्लाह के तरीक़ेकार अलग हैं। फिर ये आपने देखा होगा कि मुन्ने की बर्थडे और ये सारे तरीक़ेकार अपनाकर हजारों रुपए लगा देते हैं। अब एक आदमी जिसका मुझे मालूम है 75,000 रुपए उसके कहते हैं कि चाचू ने भेजे हैं, उस लड़के का वालिद कहता है कि चाचू ने 75,000 रुपए भेजे हैं कि इसकी सालगिरह जो है ना ये अच्छी तरह करो, अब ये 10 साल का हो गया है, ठीक ठाक सालगिरह होनी चाहिए। अब वो अगर हकीका पर लगाए जाते जो सुन्नत नबवी भी है, सुन्नत तरीका है, सुन्नत अमल है, तो उसमें फिर वो लोग भी आ जाते, खा पी भी जाते और हकीका भी हो जाता, एक सुन्नत की तरीका जो उसको अपनाया जाता, तो वही काम था, लोगों ने आकर खाकर चले जाना था। तो इस तरीके पर अगर लोग आते और आकर खाकर चले जाते तो एक सुन्नत की अदायगी भी हो जाती। तो इसलिए समझना चाहिए कि तरीक़ेकार सिर्फ अलग हैं, ये भी तो
لائف انجوائے کر رہی ہے نا، کہ عقیقہ ہے، خوشی کا موقع ہے، اس پر کھانے پینے کا انتظام کرو، لوگوں کو بلاؤ، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرو، جو سنت طریقہ اس کے مطابق کرو، تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے عقیقہ سنت ہے، اور یہ برتھ ڈے یہ کوئی رواج ہے، یہ بھی ہماری رسم نہیں ہے، ہمارا رواج نہیں ہے۔ ہم تو اس طرح کر کے دوسرے لوگوں کا کلچر لے رہے ہیں اور تہذیب اور تمدن لے رہے ہیں، جیسے ہمارا کوئی کلچر ہے ہی نہیں ہے، جیسے اسلام نے کوئی کلچر پیش ہی نہیں کیا، جیسے اسلام نے کوئی تہذیب بتائی ہی نہیں ہے، جیسے اسلام نے کوئی راستہ دکھایا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم کو ان لوگوں کی طرح شادی کی پھر سالگرہ لوگ مناتے ہیں، پھر طرح طرح کے اس طرح کے رسم و رواج کرتے ہیں کہ جو انتہائی زیادہ یہود و نصارہ کی ساری تہذیب اور سارا ہندوانہ کلچر اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں، ساری تہذیب سارا کلچر اٹھا کر لے آئے اپنے گھر۔ تو کیوں نہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہم آتے؟ کیوں نہیں ہم اسلامی کردار اور اسلامی شخص اور اسلامی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتے؟ تو اس کو اختیار کرنے کا کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کے متعلق فرمایا ہے، ہم پر انہوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو وفات پائے ہوئے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یعنی یہود بھی شرماتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کو بھی شرماتی ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کی اپنی روایات کوئی نہیں، ان کا اپنا کلچر کوئی نہیں ہے، ان کا اپنی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تہذیب کی طرف آنا ہوگا، اپنے کلچر کی طرف آنا ہوگا، اور پھر یہ سارے برتھ ڈے بنا کر، یہ ساری رسم رواج کر کے، اور سارا پچھلے جمعہ جیسا کہ میں نے شادی کے متعلق کچھ بیان کیا تھا، یہ ہمارے کلچر کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے کلچر کو اپنانا چاہیے۔ ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو شخص ہے، وہ سب سے الگ ہے، سب سے سستا ہے، ہماری شادی سب سے سستی، ہماری جو عقیقے کا طریقہ کار ہے وہ بھی بہترین طریقہ کار۔ تو اس طرح کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بعض لوگ پھر جب اس طرح کی باتیں کی جائے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا لوگ جو ہیں، یہ مذہبی لوگ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتے، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کسی کی جیب نہیں کاٹ رہے، اپنا خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا پیسہ ہے، اپنا مال ہے، لیکن بتانا مسئلے کا ضروری ہے، مسئلے کا بتانا۔ مال کے بارے میں حساب ہوگا میدان حشر میں، جب لوگ اکٹھے ہوں گے، سب لوگ جمع ہوں گے، تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جس وقت تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ ان میں یہ بھی ہوگا اب مال ہی اکتسبہ وانفقہ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا، کس جگہ خرچ کیا، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہم تو بھی اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ دنیا میں یاد آنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں، معلوم سب کو ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اچھے برے کا سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے جھوٹ بری چیز ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سب کو معلوم ہے غیبت کرنا بری چیز ہے، غیبت لوگ کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنا بری چیز ہے، لوگ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزت جو ان کو اچھالتے ہیں، اور اسی طرح کر کے طرح طرح کی جو خرافات ہیں معاشرے میں موجود ہیں۔ اپنی مرضی ہر معاملے میں نہیں، شریعت کی مرضی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی صحیح، لائف انجوائے صحیح ہمارا ہوگا، ہماری زندگی صحیح گزرے گی۔ خوشیاں جو ہیں وہ گزارنے کا طریقہ، خوشیاں منانے کا طریقہ اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے تو اس میں ہمارا بھلا ہوگا، ہماری خیر خواہی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 2020 تو گزر گیا، اب 2021 ہے، اس میں ہم نے اپنے احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے 2020 میں کیا کیا نیک اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں 5 وقتہ جماعت کے ساتھ، کتنے ہم نے نفلی روزے رکھے ہیں، کیا ہم نے پچھلے سال رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا تھا، پابندی کے ساتھ رکھے تھے، کیا ہم تہجد کی نماز کے پابند ہوئے، کیا ہم نماز شراء کے پابند ہوئے، کیا ہم نماز بابین کے پابند ہوئے، کیا ہم ان سب چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب میں ہے۔ 2020 ہم پر کیسا گزرا، اس کا ہم نے احتساب کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام فخر سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔